अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अफ़गान महाजिरीन को एक बार फिर नाज़रीन 31 जुलाई का टाइम दे दिया गया है। अब 31 जुलाई के बाद बाकायदा तमाम तर अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। अफ़गान शहरियों की मुल्क बदरी जारी है और ये 31 मार्च की जो डेट लाइन दी गई है, इसमें POR कार्ड वाले, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले जितने भी अफ़गान महाजिरीन थे, ये स्पेशली उनके लिए टाइम दिया गया है। बाकी अफ़गान शहरी, अफ़गान महाजिर जितने भी पाकिस्तान में मुकीम है, वो गैर क़ानूनी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। साथ नाज़रीन, स्वात में CTD ने बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 3 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पे ईरान ने BLA के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, जो बलूच लिब्रेशन आर्मी है और बलूच लिब्रेशन फ्रंट है, और बड़ी तादाद में उनके शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक करने का दावा किया है। साथ नाज़रीन, ईरान में एक और हमला किया गया है। जैश आदिल एक तंजीम है जो ईरान के ख़िलाफ़ काम कर रही है, सुन्नी तंजीम है। उन्होंने ज़ाहिदान में अदालती कम्प्लेक्स पे हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया, जबकि 6 शहरी बीच में हलाक हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। एक नाज़रीन, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये बात खुल के सामने आ गई है कि इज़राइल बलूच लिब्रेशन आर्मी और बलूच लिब्रेशन फ्रंट BLA और BLF को बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, और ये पूरी गेम जो है इस टाइम पे इज़राइल ने अपने हाथ में ले ली है ताकि पाकिस्तान और ईरान के अंदर इज़राइली जो वहाँ पे हमदर्दी है उसको पैदा किया जा सके और पाकिस्तान में हालात ख़राब किए जा सके। ईरान और पाकिस्तान में नाज़रीन इज़राइल ने अपने प्रॉक्सी एक बार फिर छोड़ दिए हैं। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, POR कार्ड वाले वैसे तो अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़, अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, 3.7 मिलियन के करीब सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है। जो 2023 से 2025 का रिकॉर्ड है उसमें 3.5 मिलियन है। इस पर हम बार बार बात कर चुके हैं। जो ACC कार्ड वाले हैं 8 लाख बताए जा रहे हैं, और जो POR कार्ड वाले हैं 1.4 मिलियन बताए जा रहे हैं, और जो गैर क़ानूनी है 5 से 7 लाख वो भी बताए जा रहे हैं। मगर नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने 2023 से 2025 तक अफ़गान शहरियों को बेदखल किया है, जो 10 लाख से ज़ायद थे, 1 मिलियन से ज़ायद थे, उनमें 70% वापस आ गए हैं गैर क़ानूनी तौर पे पाकिस्तान में। अब वो 70% मतलब 7 लाख वो साथ में ला लें। इस तरह हर साल पाकिस्तान में गैर क़ानूनी तरीके से अफ़गान शहरी जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे दाखिल होते हैं। तो पाकिस्तान में 4 मिलियन से ज़ायद हैं, 4 साढ़े 4 मिलियन अफ़गान शहरी इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहरहाल ये POR कार्ड वाले जो हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनको 30 जून की मियाद दी गई थी और 30 जून के बाद इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन मुतवक्के था। मगर जैसा ही पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात में बेहतरी आई, तो POR कार्ड वाले जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई रोक दी गई और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनको जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ख़बरें आ रही हैं कि नाज़रीन 31 जुलाई की तारीख़ POR कार्ड वाले जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको 31 जुलाई की डेट लाइन दी गई है। 31 जुलाई के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्रैकडाउन किया जाएगा और उनको मुल्क से बेदखल किया जाएगा। साथ नाज़रीन, जो ईरान से अफ़गान शहरियों को निकाला जा रहा है, 40 लाख अफ़गान शहरियों को जो गैर क़ानूनी मौजूद है वहाँ पे, उनको बेदखल किया जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 15 दिनों में ईरान ने तकरीबन 6 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरियों को बेदखल किया। अब ज़्यादातर अफ़गान शहरी जो ईरान से बेदखल हुए हैं, जिन्होंने साल साल ईरान में गुजारे हैं, जिनके बच्चे बेटियां उनकी पढ़ रही थी ईरान में, अच्छे कॉलेजों में, अच्छे स्कूलों में, उनके लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। और वो लोग जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान का रुख करेंगे। जिनके पास पैसे होंगे वो वीज़ा लेके पाकिस्तान में आएंगे, ताकि अफ़गानिस्तान में जैसा हम सब जानते हैं कि वहाँ बच्चियों की तालीम नहीं है। तो अब ये ईरान से जो लोग आ रहे हैं, जिनके पास पैसा होगा, वो वीज़ा लेके पाकिस्तान में आएंगे, और पाकिस्तान में ये मुतवक्के है कि पाकिस्तानी उन्होंने आना है। और साथ ही जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो मगरबी ममालिक का रुख करेंगे। मगर जिनके पास पैसे हैं नहीं, वो गैर क़ानूनी तरीके से पाकिस्तान में आसानी से दाखिल हो सकते हैं। तो ये 40 लाख में से ज़्यादातर नाज़रीन पाकिस्तान में दाखिले का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इन चीज़ों को बड़े करीब से देखना पड़ेगा। ईरान में नाज़रीन, ईरान और इज़राइल के माबैन जो 12 दिन की महदूद जंग हुई थी, उसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ ईरान के बारे में बड़ा क्लियर था। पूरी दुनिया में
پاکستان ہی واحد ملک تھا جس نے ایران کے کھل کے حمایت کی تھی. اس کے بعد ترکی اور دیگر ممالک جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. بہرحال پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی ایران کے لیے آواز اٹھائی تھی اور اجلاس بلایا تھا باقاعدہ. تو ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کو تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے تھے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا. اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب جو بلوچستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی ایران کی طرف سے انڈیا کر رہا ہے، ایران کا بارڈر استعمال کر رہا ہے، جو پاکستان کا ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہاں سے شدت پسند اور دہشت گرد جو بلوچ ہیں وہاں پہ زیادہ تر لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو وہاں پہ ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا. مگر اس میں ٹائم گزرا اور اب ناظرین ایک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 11 بلوچ شہریوں کو جو ہے جو شدت پسند ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. اور یہ اصفہان صوبہ ہے، وہاں پہ ان کو گولیاں مار کر فضائی حملے کیے گئے، آپریشن کیا گیا باقاعدہ. اس میں زیادہ تر کمبرزئی قبیلے کے جو قبائل ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب خبریں ناظرین ساتھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، مگر ایران کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے یہ آپریشن کیا ہوا ہے. ساتھ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں جو ایران پاکستان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ جیش عادل جو ہے وہ ایک تنظیم پاکستان میں بھی سرگرم ہے اور ایران کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائیاں کرتے ہیں. اب انہوں نے بلوچستان کے زائدان شہر میں عدالتی کمپلیکس پہ حملہ کیا ہے جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 حملہ جو ہیں جیش عادل کے وہ بھی بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں. ساتھ ناظرین CTD کا جو سوات میں آپریشن کیا گیا ہے اس میں جس شدت پسند کے سر کی قیمت 20 لاکھ تھی اس کو آپریشن میں ہلاک کیا گیا ہے. اجمل عرف وقاص، اس کے سر پہ 20 لاکھ روپے کی رقم تھی اور یہ TTP اور مختلف تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اور متی اللہ عرف اسحاق اور رحیم اللہ عرف رح اللہ ان کو اس آپریشن میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. ساتھ ناظرین الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ بھی جو ہے وہ اس بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ہے اور انڈیا کے بھی ساتھ ہے، وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ کمک فراہم کرتے ہیں. اب الجزیرہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق اسرائیل نواز تھنک ٹینک جو ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوشن MEMRI نے ایک نیا منصوبہ شروع کر رکھا ہے باقاعدہ بلوچستان میں، جس کے بانی کرنل یگال کارمون ہے اور یہ اسرائیل کی فوج میں سابق کرنل رہے ہیں، انٹیلیجنس میں رہ چکے ہیں ناظرین. اور اس منصوبے کے تحت پاکستان میں جو اس ٹائم پہ بلوچ رہنما ہیں علیحدگی پسند کے میر یار بلوچ، ان کو اس کا جو ہے وہ مشیر مقرر کیا گیا ہے اور اس سے یہ سارے مطلب فنڈنگ بھی اسرائیل ڈائریکٹلی کر رہی ہے اور بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ اب ڈائریکٹلی یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. میر یار بلوچ جو ہے ناظرین وہ پہلے سے ہی انڈیا کو بار بار مداخلت کی اپیل کر چکے ہیں کہ آپ حملہ کریں بلوچستان پہ، پاکستان پہ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. 60 لاکھ سے زائد بلوچ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. تو بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو الجزیرہ کی رپورٹ نے بھی بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیل کے کرنل جو ہیں وہ باقاعدہ اب انہوں نے اس کو ہائی جیک کے قسم کا کر لیا ہے اور وہ وہاں پہ کئی سالوں سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ پہلے تو ایران کے تھرو بغاوت کرتا تھا، اب ساتھ اسرائیل مل گیا ہے. اور اسرائیل نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی اسرائیل نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ان کی بڑی کھلی سپورٹ کی ہے. تو اس لیے اب پاکستان کے لیے معاملات آگے خراب کرنے جا رہے ہیں اسرائیل. مگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ الرٹ ہیں اور اس ٹائم پہ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے خلاف بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اور بلوچ لبریشن فرنٹ جو ہے وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ عوام میں خوف و ہراس پہنانے کے لیے، عوام میں ڈر بٹھانے کے لیے کبھی تھانوں پہ حملے کر رہا ہے، چیک پوائنٹوں پہ حملے کر رہا ہے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، کوڈ کاپٹر وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں. اور ان کے پاس جیسا کہ امریکہ کا یہاں چھوڑا ہوا جدید اسلحہ جو TTP کے ہاتھ لگا ہوا ہے اسی طرح وہ BLA اور BLF کے پاس موجود ہے اس ٹائم پہ. اب تو بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں اسرائیل کا بڑا ہاتھ ہے اور اسرائیل باقاعدہ اربوں روپے کے فنڈ وہاں پہ لگا رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اس حد تک خراب ہوں کہ پاکستان سے یہ علاقہ علیحدہ ہو جائے.
مگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایران کے ساتھ جو تعلقات بنے اس کے بنا پہ بڑی کمی آئی ہے وہاں پہ. تقریباً آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے 60% کمی آئی ہے. مگر اس ٹائم پہ جو ان کی آکسیجن ایران سے بند ہوئی ہے بلوچ لبریشن آرمی کی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کی, تو اس لیے وہ ہڑبڑا گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں عوام پہ حملے کر رہے ہیں. ریل کی پٹڑیوں کو جو ہے ٹرین پہ حملے کر رہے ہیں, ریل کی پٹڑیوں کو اکھاڑ رہے ہیں, سرکاری عمارات پہ حملے کر رہے ہیں, تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں تاکہ ان کا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا رہے. مگر ناظرین وہاں پہ تعداد بلوچوں کی, جس طرح پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے کہا تھا کہ ان کی تعداد اتنی ہے نہیں, ان کی آگے 10 نسلیں بھی بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر پائیں گی. مگر اس ٹائم پہ ناظرین جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بلانی پڑے گی بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تب بھی یہ حالات آگے جا کے درست سمت پہ بیٹھیں گے. اب خیبر پختونخوا کے حالات ناظرین آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ باقاعدہ جنوبی اضلاع میں وہ ان کا گڑھ بن چکا ہے. رات کے ٹائم میں تو مکمل ان کی اجارہ داری ہوتی ہے. سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا, تھانوں پہ حملے کرنا. اب کل بھی بنو پہ حملہ ہوا ہے تھانے پہ. تو جب پولیس پہ حملے شروع ہو جائیں گے اور جو حفاظت پہ معمور سیکیورٹی فورسز اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے تو وہ عوام کی کیا حفاظت کر پائیں گے. تو اس ٹائم پہ بڑے مشکل حالات ہیں جنوبی اضلاع میں. ان پہ آل پارٹیز کانفرنس کرنی پڑے گی. صوبائی حکومت نے, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے. مگر میرے خیال میں اگر یہ آل پارٹی کانفرنس وفاقی حکومت نے بلائی ہوتی جس میں تمام سٹیک ہولڈر ہوتے, تمام تر سیاسی جماعتیں ہوتی, کیونکہ اب صوبے کی حکومت ایک طرف جا رہی ہے, وفاق دوسری طرف جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ عوام میں جو غصہ آ رہا ہے لوکل لوگوں میں, وہاں پہ شمالی وزیرستان میں اسپیشلی جو افغانستان کے ساتھ ایریا لگ رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز وہاں پہ آپریشن کرنا چاہ رہی ہے, مگر قبائلی عوام جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو آپریشن نہیں کرنے دے رہی. اب وہاں پہ باقاعدہ کرفیو لگایا گیا ہے شام کے 7 بجے تک اور شام کے 6 بجے تک. تو عوام اپنے گھروں میں قید ہے اور عوام یہی کہہ رہی ہے ناظرین کہ آپ نے ہمارے علاقوں میں کرفیو لگایا ہوا ہے تو ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں, جس طرح آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. مگر آپ فل فلیج آپریشن آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے 10 سال پہلے یہ سارے جیلیں ہیں آپریشن, اور ہمیں جانی مالی ہم نے قربانیاں دی ہیں, اور ہم اپنے علاقوں میں دوبارہ آپریشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ایسے حالات میں وفاق کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑے گی, تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا, تبھی یہ حالات کنٹرول ہوں گے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.